أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تسہیل المصادر سبق نمبر 13 امر کا بیان۔ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ امر کا مطلب میں پہلے بھی بتائی تھی کہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے، کوئی کام کا حکم کسی کو دیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو۔ فعل مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے بعد کے لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ، فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں، ورنہ زیر، اور جب اسم پر آئے تو ہمیشہ زبر پڑھیں۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ پہلا فائدہ کیا، کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں با کے بجائے بعد کے لگاتے ہیں۔ امر کا قاعدہ تو ہے کہ با لگا دینا ہے، لیکن غائب اور متکلم کا صیغہ جو ہے اس میں کبھی کبھار با کی جگہ بعد کے لگ جاتا ہے، کیونکہ اب اگر شروعات ہی لفظ با سے ہو رہی ہے صیغے کی اور اس کے آگے پھر دوبارہ با ہی لگانا ہے تو دو مرتبہ با لگانے سے تھوڑا عجیب لگے گا پڑھنے میں۔ تو اس طرح سے کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں با نہیں آئے گا، بعد کے آئے گا۔ اور فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہو تو با کو بھی پیش پڑھیں۔ جیسے جب امر بنا رہے ہیں اور جو بھی مصدر ہے آپ کا، اس کا پہلا حرف جو ہے اگر وہ پیش کے ساتھ ہے تو با کو بھی جب لگایا جائے گا تو وہ بھی پیش ہی پڑھا جائے گا، ورنہ پھر زیر پڑھا جائے گا۔ اور اگر اسم پر لگا ہے تو پھر اس کو زیر پڑھیں گے۔ گردان کیا ہے؟ بعد کے پرورد۔ اب یہاں اگر ہوتا بپرورد تو یہ سننے میں بھی عجیب لگتا، پڑھنے میں بھی عجیب لگتا۔ تو کچھ ایسے مصدر ہیں کہ جن میں با لگے تو وہ بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ بعد کے لگے۔ تو بعد کے پرورد چاہیے کہ وہ پالے، بعد کے پرورند چاہیے کہ وہ پالیں۔ بپرور تو پال، بپرورید تم پالو، بعد کے پرورم چاہیے کہ میں پالوں، بعد کے پروریم چاہیے کہ ہم پالیں۔ یہ معروف ہو گیا۔ اور مجہول کے لیے بعد کے پروردہ شود چاہیے کہ وہ پالا جائے، بعد کے پروردہ شوند چاہیے کہ وہ پالے جائیں۔ پروردہ شو، یہاں با چھوٹ گیا ہے، تو پالا جا، بپروردہ شوید تم پالے جاؤ۔ اور یا پھر یہاں پر جو با نہیں لگا ہے نا، وہ اس وجہ سے کیونکہ پروردہ شو لگ گیا ہے، یہاں پر شین کے بعد واو کو ہٹا دیا گیا، شین واو زبر شو صرف کیا گیا، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح پروردہ شوید، بعد کے پروردہ شوم چاہیے کہ میں پالا جاؤں، بعد کے پروردہ شویم چاہیے کہ ہم پالے جائیں۔ تو یہ مجہول کی بھی گردان ہو گئی۔ اب اگر منفی بنانا ہے تو سمپل سا آپ کو بس نون لگا دینا ہے۔ امر کس طرح بناتے ہیں تو اوپر بتا دیا گیا، وہی آپ کو لکھنا ہے۔ امر غائب اور حاضر میں کیا فرق ہے؟ امر غائب اور حاضر میں ابھی یہاں بتایا گیا کہ امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے بعد کے لگاتے ہیں۔ تو یہ غائب جو ہے اس میں با کی جگہ بعد کے لگتا ہے اور حاضر کے صیغے میں با لگتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں حاضر کا جو صیغہ ہے دونوں میں با لگا ہوا ہے اور باقی غائب میں بعد کے لگا ہے۔ پھر امر کی با کو کہاں پیش اور کہاں زیر دیتے ہیں تو یہ بھی تفصیل لکھی گئی ہے۔ اسم پر جو با آتی ہے اسے کیسے پڑھتے ہیں تو زیر پڑھتے ہیں۔ بعد کے آوردہ شوند کیا صیغہ ہے، معنی بھی بتاؤ، یہ سب آپ لوگ بنا ہی لیں گی، ان کو اچھے سے پڑھیے اور بنائیے۔ پھر ادھر یہ فارسی ہے، اس کا اردو کرنا ہے۔ بعد کے خواند، تو یہ خوانند یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ نون دال جو ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے اور بعد کے لگ گیا یعنی کہ امر ہے۔ اور بنویست بنویسید یہ یا دال لگا ہے، یہ ہو گیا آپ کا جمع حاضر کا صیغہ۔ اور با سے بھی آپ پہچان سکتی ہیں کیونکہ جمع حاضر کے صیغے میں، واحد حاضر کے صیغے میں صرف با لگا ہے، باقی صیغوں میں بعد کے لگا ہے۔ تو اس کو بھی بنائیے۔ اور اس کے علاوہ
اردو کا جو فارسی بنانا ہے تم کھاؤ، چاہیے کہ ہم پیے، چاہیے کہ وہ تعریف کیے جائیں، تو پڑھ، چاہیے کہ وہ لکھے، تو سب کچھ آپ کو بنانا بہت مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے یہاں آپ کو گردان دیکھنی ہے اور اس کے برابر وزن پہ آپ کو سیگوں کو بٹھاتے چلے جانا ہے۔ محنت کیجیے، اللہ رب العزت آپ سبھی کو کامیابی عطا فرمائے۔